سب سے پہلے میرے دوستوں اور محفل سرکار میں آنے والے تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس موضوع پر مجھے فقیر کو لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے شان ابو بکر صدیق۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو آئے حق کے ساتھ اور جنہوں نے حق کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان مقدسہ میں نازل ہوئی۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہ جن کو یار غار کہا جاتا ہے، رازدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جنت کا سورج، بعد الانبیاء، افضل البشر کہا جاتا ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہ جن کے بارے میں نبی کریم ختم النبیین نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں رکھا ہے وہ سب کا سب میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہ جن کے بارے میں تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہ جن کے بارے میں شہنشاہ عالم نے ارشاد فرمایا، آسمانوں میں میرا پہلا وزیر جبرائیل ہے اور زمینوں میں میرا پہلا وزیر ابو بکر صدیق ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ کون ابو بکر صدیق؟ وہ جن کے بارے میں خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے ہوں تو تمہیں چاہیے کہ خود پیچھے ہو جاؤ اور ابو بکر صدیق کو آگے کر دو۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہ جن کے بارے میں محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، اگر تمام مومنوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق کا ایمان دوسری طرف رکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان زیادہ بھاری ہوگا۔ اول میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ ابو بکر صدیق کے ایمان میں ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی شے ہے جو اتنی وزنی ہے، جو اتنی بھاری ہے؟ تو سن لو، وہ سچا عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، حضور سے بے لوث محبت ہے، اور ایسی محبت اولاد پیچھے حضور کی محبت آگے، والدین پیچھے حضور کی محبت آگے، مالو جان پیچھے حضور کی محبت آگے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھی، مگر باوجود اس کے میں کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔